أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً صلی وسلم علی صاحب دعوت النبویہ الصولة الحیدریہ العصمة الفاطمیہ الحلم الحسنیہ الشجاعة الحسینیہ العبادة السجادیہ الماصر الباقریہ الآثار الجعفریہ العلوم الکاظمیہ الحجج الرضویہ الجود التقویہ النقاوة النقویہ الہیبة العسکریہ الغیبة الہیہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الأول علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من أقام ولايتي فقد أقام الصلاة صلوات اس سے ذرا آہستہ صلوات بھیجیں آپ موالیان مولائے کائنات عاشقان حیدر کرار حبداران و شیدایان عالم ربانی و موحد لاسانی علی بن ابی طالب علیہ السلام و فرش نشین عرش مقام سوگواران و عزاداران سرکار سید الشہداء و شہداء کربلا و اسیران کربلا مجلس کے ابتدائی حصے میں یہ عرض کروں کہ ماہرین فن خطابت یعنی اسپیچ ایکسپرٹس خطابت کے ماہرین کا یہ نظریہ ہے، یہ تھیوری ہے، ماہرین فن خطابت کا یہ مقولہ اور کہاوت ہے کہ خطیب کے لیے دو موقعوں پر خطابت کرنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ پہلا موقع وہ جب مجمع خالی شکم ہو، دوسرا موقع وہ جب مجمع یعنی سامعین کا مجمع، سننے والوں کا مجمع شکم سیر ہو۔ اگر مجمع خالی شکم ہے تو مجمع کی رغبت غذا کی طرف ہوگی، اور اگر مجمع پر شکم ہے تو نیند کا غلبہ رہے گا۔
عزیزان محترم، یہ ماہرین فن خطابت کا مقولہ ہے، لیکن میں ماہرین فن خطابت کے اس مقولے پر اتفاق نہیں رکھتا۔ وہ اور سامعین ہوں گے کہ جب خالی شکم ہو تو رغبت غذا کی طرف رہتی ہو، اور شکم سیر ہو تو نیند کا غلبہ ان پر ہو جاتا ہے۔ یہ تو علی کے موالی ہیں، یہ تو علی کے چاہنے والے ہیں، یہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں کہ اگر خالی شکم سیر، خالی شکم رہتے ہیں تو تب بھی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں منبر سے روحانی غذا دی جا رہی ہے، یہ روحانی غذا سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جسمانی غذا میں اور فضائل علی کی روحانی غذا میں فرق یہ ہے، کسی بھی سب سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، جسم کی جو مادی غذا دی جاتی ہے بس اور بس وہ 3 ہی گھنٹوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اس کا پیریڈ صرف 3 آورز ہے، لیکن یہ جو فضائل علی کی روحانی غذا ہے اس کی کوئی مدت کو معین نہیں کر سکتا۔ یہ غذا تمہیں عالم نزا میں بھی قوت بخشے گی، قبر میں بھی قوت بخشے گی، محشر میں بھی قوت بخشے گی۔ دیکھیے، ضعیف ہو کر یہ جوان ہیں تو جوان کتنے جوان ہوں گے علی والے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد علی 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 علی۔ ماشاءاللہ، زندہ باد علی علی۔ بے شک بے شک بے شک، آپ ہی نے آدھی مجلس پڑھ دی، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، حیدری۔ اور یاد رکھیے گا، ہر ایک کی زبان سے علی کا نعرہ نہیں نکلتا، ہر ایک نعرہ حیدر نہیں لگا سکتا، ہر ایک کی زبان سے یا علی نہیں نکلتا۔ ارے انہی کی زبانوں سے یا علی، انہی کی زبانوں سے یا علی کا نعرہ نکلتا ہے جن کا خون حلالی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شاعر نے بھی 4 مصرے کہے، کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر، کہ جیسے ساری فضیلت درود کے اندر، کہ جیسے ساری فضیلت درود کے اندر، وہ علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، کرناٹک کا خون بول رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس مجمع میں سارے ہندوستان بھر کے مومنین ہیں، ہر جگہ سے آئے ہوئے، آپ کو شرف مل رہا۔ بات میں عرض کروں، جو لوگ دور سے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں وہ تو مصاب ہو ہی رہے ہیں، حالانکہ بڑی دور سے آئے ہیں، مجلس سننے کے لیے آئے ہیں۔ دور سے آ کر مجلس میں نہ آئیں تو دور رہ جائیں گے۔
माशाल्लाह नौजवानों के चेहरे खिले हैं। मुझे बस 40 मिनट का इन्होंने टाइम दिया है। इंशाल्लाह मैं 1 मिनट क्या 3 घंटे भी पढ़ूंगा, 1 मिनट भी पढ़ूंगा, 50 मिनट भी पढ़ूंगा। लेकिन एक बात ज़रूर अर्ज़ करूंगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा। मैं बॉम्बे में मजलिस खिताब कर रहा था, माशाल्लाह गौरी खालसा से भी मोमिनीन आए हैं, खुदा सलामत रखे। कि तो वहाँ खुर्शीद हल्लौरी साहब शायरों के साथ बहुत मेरा साथ है। और याद रखिए, खतीब बाद में आए हैं, शायर पहले आए। कभी हिस्ट्री पढ़ूंगा, आज मुसालिमे में ज़रूर शरीक हो जाइए आप। लोग कहते हैं मुसालिमा कहाँ हुआ, कब हुआ, खसीदा खानी कहाँ हुई। अरे इसे देखिए, खुद साहिब अबकातुल अनवार ने लिखा, जब गदीर में मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ तो उसी वक्त हस्सान खड़े हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अली की शान में कसीदा कहूं? तारीख में मिलता है पैगंबर ने गदीर ही में सहाबा को बिठाया, हस्सान से कहा, हस्सान कसीदा पढ़ो। अलमदार भाई बम्बई में गया था, अनवर हाशमी साहब के नूर नज़र हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ हमारे जियो नवाब चचा तशरीफ़ फरमा है लखनऊ से, और ये जी रहे हैं विलायत अली के सदक़े में। और मरता कहाँ है विलायत अली को मानने वाला। इसीलिए जब अली के फ़ज़ाइल मवाली सुनते हैं तो यही कहते हैं, जियो जियो जियो। दुश्मनाने अली तो मरे हुए हैं, जियो जियो का मतलब ये है कि हम जी रहे हैं और कब्र में भी जीते रहेंगे, महशर तक जीते रहेंगे, हमें मौत ही नहीं है। तो बॉम्बे में गया था तो खुर्शीद हल्लौरी साहब मिले, तो उन्होंने कहा, मौलाना क्या आपके कमरे में हाजिर हो सकता हूँ? मैंने कहा जी हाँ, हाजिर हो जाइए। उन्होंने कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि शायर रात का राजा होता है। तो मैंने कहा, अगर शायर रात का राजा होता है तो मौलवी भी रात का शैतान होता है। अब वो आ गए तो मैंने कहा, सरकार आप तो महफिलों में, मजलिसों में मजमे को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं, मोमिनीन को बुला लेते हैं। तो उन्होंने 4 मिसरे सुना दिए। अब मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, जो बाहर खड़े खड़े सुनते हैं उनके लिए उन्होंने 4 मिसरे कहे, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, खुर्शीद हल्लौरी ज़िम्मेदार है। उन्होंने 4 मिसरे कहे कि मजलिस में जो बैठे हैं वो शहदाई हैं, मजलिस में जो बैठे हैं वो शहदाई हैं, बाहर जो खड़े हैं वो तमाशाई हैं। कोई अच्छा माने या बुरा माने, बात को पहुंचाना है, दूर से आकर दूर न रहिए। और जो फर्शे मजलिस में फातिमा ज़हरा जहां तशरीफ फरमा हो, वो फर्शे मजलिस में नहीं आ सकते तो फातिमा ज़हरा की शिफात कैसे हासिल करेंगे? कि मजलिस में जो बैठे हैं वो शहदाई हैं, बाहर जो खड़े हैं वो तमाशाई हैं, और जो दूर से सुनते हैं सनाए मौला, मैं कैसे कहूं उनको कि मौला ही है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने मुकद्दमा भी नहीं बांधा। आज मेरी मजलिस का उन्वान है विलायत अली इब्न अबी तालिब। मानिए विलायत अली क्या है, विलायत अली की मानवियत क्या है, अज़मत क्या है, मंजिलत क्या है, मुकाम क्या है। फिर विलायत में विलायत ज़िल्ली किसे कहते हैं और विलायत कसबी किसे कहते हैं, विलायत तदरीजी किसे कहते हैं, विलायत तकवीनी किसे कहते हैं, विलायत मोहब्बतिय इलाहिया, विलायत लदुन्नी, विलायत मुतलका किसे कहते हैं। मगर मैं
ان تمام موضوعات پر تو بحث نہیں کر سکتا، لیکن امیر المومنین کے اس قول کو سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں جس میں امیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا۔ بھائی مولائے کائنات کے قول کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ فرش عزا پر۔ یہ آپ صرف بیٹھے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ توجہ، یہ پیغام لیتے جائیے اور دلوں میں ولائے علی کو راسخ کرتے جائیے۔ ولائے علی کی نعمت صرف حلال زادوں کو ملی ہے، حلال زادوں کو یہ نعمت ملی ہے۔ عزیزان محترم، آپ فرش مجلس پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرش مجلس پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز عشق حیدر، نماز عشق علی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نماز عشق علی، نماز عشق حیدر۔ آپ نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ خود میرا مولا فرماتا ہے، اور کس سے یہ قول بیان کیا علی نے؟ سلمان سے، ابو ذر سے، مقداد سے۔ کہا یا سلمان، یا ابو ذر اور یا مقداد۔ اور اس قول کے بیان کرنے سے پہلے میرے مولا نے کیا کہا؟ اے سلمان دیکھو، میرے فضائل کو کبھی کمینوں میں بیان نہ کرنا، میرے فضائل کو کبھی کم ظرفوں میں بیان نہ کرنا، میرے فضائل کو کبھی کم نسبوں میں بیان نہ کرنا، میرے فضائل کو ہمیشہ اعلیٰ حسب لوگوں میں بیان کرنا، عالی نسب لوگوں میں بیان کرنا۔ چونکہ آپ عالی نسب ہیں، علی کے اعلیٰ فضائل، علی کی زبانی سنیے۔ سلمان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے میرا مولا، یا سلمان، یا ابو ذر، یا مقداد، من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ۔ میرے مولا کے جملے کو ترکا ترجمہ سن کے بولیں گے آپ، یہ میرا کوئی فکری جملہ نہیں ہے، یہ میرا کوئی خیالی جملہ نہیں ہے۔ اگر میرا فکری جملہ ہوتا تو شاید میرے فکری جملے میں خامی ہوتی۔ یہ میرے مولا علی کا جملہ ہے، اور علی کا جملہ قرآن کی آیت سے کم نہیں ہے۔ اور میرا مولا فرماتا ہے، یا سلمان، یا ابو ذر، یا مقداد، من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ۔ اے سلمان، اے ابو ذر، اے مقداد، جس نے میری ولایت کو اپنے دل میں قائم کیا، اس نے میری ولایت کو قائم نہیں کیا، گویا اس نے نماز کو قائم کیا۔ ماشاءاللہ۔ جس نے میری ولایت کو اپنے دل میں قائم کیا، گویا اس نے نماز کو قائم کیا۔ اور آپ فرش عزا پر نہیں بیٹھے ہیں، فرش عزا پر بیٹھے نماز عشق علی، نماز ولایت مطلقہ پڑھ رہے ہیں۔ اب جملہ دوں گا آخری فرد تک، جس کے رگو ریشے میں علی کی بچی ہوئی مٹی کی طینت کا خون دوڑ رہا ہے، وہ ضرور بولے گا۔ آپ نہیں بولیں گے تو وہ طینت کا ذرہ ضرور بولے گا۔ آپ نماز عشق حیدر پڑھ رہے ہیں، اور یاد رکھیے نماز عشق علی ابن زیاد مزاج لوگ نہیں پڑھتے، میزم مزاج لوگ پڑھتے ہیں۔ سب مل کے عزادار بھائی آگے تشریف۔
نماز عشق علی میسم مزاج لوگ پڑھتے ہیں. میسم مزاج شاعر سنیں. کون میسم؟ جس کی زبان کاٹ دی گئی مگر ذکر علی جاری رہا. چھری کی دھار سے، چھری کی دھار پا یہ خون سے لکھ گئے میسم. چھری کی دھار پا یہ خون سے لکھ گئے میسم. علی کا ذکر تو ہوگا زبان رہے نہ رہے. کون میسم؟ وہ میسم تمار جس نے اپنی شہادت پر فخر کیا. لوگ موت سے گھبرا جاتے ہیں، علی والا موت سے ڈرتا نہیں ہے. علی والا موت سے احتجاج کرتا ہے، موت سے جنگ کرتا ہے، موت سے لڑائی کرتا ہے. تو میسم مزاج لوگ نماز عشق حیدر پڑھتے ہیں. اور میسم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ عزیزان محترم، 2 نمازیں. سب کا ایک مصلی ہے، ہمارے 2 مصلی ہیں. توجہ، ہمارے 2 مصلی ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا، بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں. عزیزان محترم، ایک مصلی پر ہم نے دیکھا کہ فضائل علی بھی پڑھے جا رہے ہیں، مصائب حسین بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. اللہ کی عبادت بھی کی جا رہی ہے. ہے کوئی مصلی؟ ایک مصلی مدینے کا ہے، جہاں ایک خطیب شام کو، ایک خطیبہ شام ہے، ایک خطیب شام ہے، اجازت نہیں ہے قید سے رہائی کے بعد علی ابن الحسین خطبہ دیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس لیے کہ یزید کا خط آ چکا ہے کہ دیکھو علی ابن الحسین کو کہیں بولنے نہ دینا، اس لیے کہ یہ بولیں گے تو ہمیں رسوا کر کے چھوڑیں گے. توجہ، رسوائی دیکھ چکے تھے، انقلاب دیکھ چکے تھے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس لیے ہمارے چوتھے امام نے کیا عمل کیا؟ اللہ کی عبادت کی مسجد نبوی میں، اور امام دعائیں پڑھ رہے ہیں. ذرا غور کیجئے، میں آؤں گا اپنے منزل پر. امام دعا پڑھ رہے ہیں، اور صاحب داستان علی لکھتے ہیں کہ چوتھے امام اس وقت تک مصلی پر پڑھی جانے والی دعا کو اس وقت تک ختم نہ کرتے تھے جب تک کہ وہ دعا میں مولا علی کے 70 فضائل بیان نہ کر دیتے تھے. یعنی گویا علی ابن الحسین نے مصلی کو فضائل علی پڑھنے کا منبر بنا دیا. عزیزان محترم، 3 انوکھے منبر ہیں. 3 ذوات مقدسات نے 3 انوکھے منبروں سے فضائل علی بیان کرے کیے. ایک علی ابن الحسین، دوسرے میسم تمار، تیسرے حسین ابن علی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سید سجاد نے مصلی کو منبر بنایا، میسم نے دار الرسن کو منبر بنایا، حسین نے نوکے نیزہ کو منبر بنایا. سب مل کے مولا کا نام لیں. میسم مزاج لوگ نماز عشق حیدر پڑھتے ہیں. توجہ، میسم نے 2 نمازیں پڑھی. ایک نماز عشق الہی، ایک نماز عشق الہی، ایک نماز عشق علی. نماز عشق الہی کو کھجور کے درخت کے نیچے پڑھا
اور نماز عشق علی کو سرے دار پڑھا۔ شاعر نے بھی 4 مصرے کہے، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں۔ علی والے کیا سن رہے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں۔ صفیں بچھاؤ محبوں کے دار پر میسم، نماز عشق علی کی اذان۔ دم دم یعنی ہر سانس میں سب مل کے مولا کا نام۔ علی 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 ماشاءاللہ چچا، میں پلانے آیا ہوں۔ مردہ گھاٹ تو یزید ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زندہ باد۔ اب مولا کا قول سنیں۔ اکبر بھائی لکھنؤ سے آئے ہیں۔ میر نے 2 شہروں کی، میر انیس صلی اللہ مقام نے تعریف کی ہے اپنے سخن میں، ایک لکھنؤ ایک حیدرآباد، اس لیے کہ ہمارے 2 شہر ہمارے ہندوستان نہیں، عزاداری اور ولائے علی میں شیعوں کی جان ہے۔ اگرچہ کہ نہ میں حیدرآباد کا ہوں نہ لکھنؤ کا ہوں، نہ ہو کر بھی ہوں، دنیائی رشتے کی بنیاد پر نہیں، ولایت کے رشتے کی بنیاد پر۔ اور یاد رکھیے ہماری بستیاں الگ الگ ہیں، ہمارے شہر الگ الگ ہیں، ہماری زبانیں الگ الگ ہیں، ہمارے لینگویجز الگ الگ ہیں، لیکن ہمارا مرکز ایک ہے، اور وہ مرکز ہے عزائے حسین، وہ مرکز ہے مجلس حسین۔ اس مجلس کو کم نہ سمجھیے، اس مجلس کو کانفرنس میں تبدیل مت کیجیے۔ یہ مجلس سید سجاد کی سنت ہے، زینب کبریٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ یہ مجلس کیا ہے؟ علماء حق نے لکھا، ایک جملہ سن لیجئے، میرے پاس بہت ہی کم وقت ہے لیکن سناتا جاؤں گا۔ یہ مجلس کیا ہے؟ توجہ، بعد شہادت امام حسین شیعت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر چکی تھی، تسبیح کے دانوں کی طرح شیعت بکھر چکی تھی، حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اب شیعت کے حوصلے کو بھی بلند کرنا تھا، بکھرے ہوئے دانے کو پھر دانوں کو ایک تسبیح کی شکل دینا تھا۔
چونکہ بکھری ہوئی شیعت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر چکی تھی، ایک مرکز پر لانا تھا، ایک سینٹر پوائنٹ پر لانا تھا، لہذا ایک سینٹر میں جمع کرنے کے لیے علی ابن الحسین نے مجلس کی بنیاد رکھی۔ شیعت کے مرکز کا نام مجلس ہے۔ تو عزیزان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سرکار اعجاز فرخ صاحب انشاءاللہ کل خطاب فرمائیں گے۔ ہمارے جنوب ہند کی جان ہیں، ہمارے بزرگ خطیب ہیں، مولانا ضیاء عباس صاحب قبلہ بھی حیدرآباد سے تشریف فرما چکے ہیں، بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ حیدرآباد سے شاید سلطان العلماء رضا آغا صاحب کے نور نظر مولانا حیدر آغا صاحب بھی شاید تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ بڑے ولایتی ہیں، ولایت علی اور غدیر پر انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ اگر آپ کی قسمت میں رہا اور نوکری ان کی قسمت میں رہی تو آئیں گے، مگر مولا کائنات کا قول کا ترجمہ کروں گا، ترجمے پر بولیں گے آپ۔ فرمایا من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ، جس نے میری ولایت کو قائم کیا گویا اس نے اپنے دل میں نماز کا قیام کیا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں، تفسیر رموز التنزیل اٹھا کے دیکھیے، چھٹے امام فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن مجید میں قرآن مجید میں لفظ صلاۃ آیا، اس سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ جہاں جہاں بھی لفظ صلاۃ آیا، اور جو علی کی ولایت کا اقرار کر کے زبان سے یا علی کا اظہار کرتا ہے، وہ دراصل اپنی ماں کی عفت و عصمت کی گواہی دیتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے یہاں نوجوان بھائی بہت زیادہ بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، مگر میرے بزرگ خود کو کبھی بوڑھے نہ سمجھے۔ اگر بوڑھے ہوتے تو جنت میں کیسے جاتے؟ اگر بوڑھے ہوتے تو حوریں کیسے پاتے؟ توجہ فرمائیے، ہمارا کوئی بزرگ بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں عمر جوانی کا معیار نہیں ہے، علی کی ولایت سے تقرب جوانی کا معیار ہے۔ کوئی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، عصمت کی گواہی دیتا ہے، عفت کی گواہی دیتا ہے۔ السلام علیکم سرکار۔ ارے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ بڑے خدمت گزار ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ لکھنؤ میں جو میں مجلسیں پڑھتا ہوں، ان مجلسوں کے ثواب میں آپ بھی شریک ہیں، اس لیے کہ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے، اگر خصاب سے کہا گیا کہ کسی بلڈر نے بہت بڑا بنگلہ بنا لیا ہے تو وہ جلے گا نہیں، لیکن وہی کہیے کہ دوسرے فلاں خصاب نے بڑی بلڈنگ بنا لی ہے تو وہ بہت جلتا ہے۔ یعنی ایک پیشے کے لوگ آپس میں بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، لیکن یہ ولایت آل محمد کا میدان ہے، یہاں ہم جلتے نہیں، دشمنوں کو جلاتے ہیں، دشمنوں کو جلانے کے لیے آئے۔ تو جو بھی ولایت علی کا اقرار کرتا ہے، زبان سے اظہار کرتا ہے، وہ دراصل اپنی ماں کی عفت اور عصمت کی گواہی دیتا ہے۔ مجھے یہ جو نوجوان وہاں بیٹھے ہیں، آخر میں مجھے یہ بتائیں، اگر آپ اسکول کے ایڈمیشن کے لیے چلے جائیں یا کسی محکمے میں کسی ڈپارٹمنٹ بھی، اچھا چلیے آئے ہیں دور سے تو ریلوے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، اور اگر
آپ نے وہاں ٹکٹ کٹوانا چاہا تو آپ کے نام کے ساتھ کس کا نام پکارا جائے گا، لکھا جائے گا؟ یور نیم اینڈ یور فادر نیم، آپ کا نام اور آپ کا نام اور آپ کے باپ کا نام لیا جائے گا۔ توجہ، کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، کسی محکمے میں چلے جائیے، اسکول میں ایڈمیشن کے لیے چلے جائیے، ویزے کے لیے جائیے، پاسپورٹ کے لیے چلے جائیے، تو ولدیت کس سے متعارف ہے؟ باپ سے، کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے۔ لیکن قیامت کے دن باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، قیامت کے دن پکارا جائے گا ماں کے نام سے۔ ارے دنیا میں باپ کے نام سے کیوں، قیامت میں ماں کے نام سے کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، ماں کے نام سے کیوں؟ فلاں ماں کا بیٹا، فلاں ماں کا بیٹا۔ ارے قیامت میں ماں کے نام سے اس لیے تو بڑا تبرعی مجمع ہے، اس لیے پکارا جائے گا کہ اس دنیا میں کچھ ایسے بچے بھی پیدا ہو گئے جن کی ماں ایک تھی، باپ چار۔ ماں ایک تھی، باپ چار۔ تو قیامت میں ہر بچے کو پکارا جائے گا ماں کے نام سے۔ اب توجہ فرمائیں، موالیان علی، آپ کی کیا عظمت ہے۔ ہر بچہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے، یہ امتیاز ہے علی کے شیعوں کے لیے کہ قیامت کے دن بھی علی کے شیعوں کو ان کے باپ سے پکارا جائے گا۔ کیوں باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ سب بولیں گے باپ کے نام سے اس لیے پکارا جائے گا کہ اللہ کو علی کے شیعوں کی ماؤں کی عصمت پر اعتماد ہے۔ جناب جرار اکبر آبادی صاحب بھی سن رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ سن لیجئے، ہم رات میں سنیں گے آپ۔ تو عزیزان محترم، ماں کی عصمت کی گواہی، میرے پاس وقت نہیں ہے، اپنے وقت پر میں مجلس کو ختم کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی مجلس پڑھ دوں کہ دوسرے خطیب کے لیے مشکل آ کھڑے۔ جو بھی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ ماں کی عفت و عصمت کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کیا جناب عیسیٰ نے گواہی دی؟ کب گواہی دی؟ جب عیسیٰ بن باپ کے آئے نا دنیا میں، ساری قوم آ گئی، مریم بن باپ کے بیٹا، اللہ کا حکم ہوا مریم خاموش رہو، عیسیٰ آپ بولیے۔ اب قرآن کہتا ہے، عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عیسیٰ آئے تو آتے ہی نبی، اور میرا پیغمبر 40 سال کے بعد نبی۔ بھئی وضاحت نہیں کروں گا، مگر عیسیٰ نے عصمت کی گواہی کیسے دی؟ بولے گا سارا مجمع، سمجھ کے بولے گا۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے۔ توجہ، اور چھٹے امام فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ صلاۃ آیا ہے اس سے مراد میرے جد علی کی ولایت ہے۔ عیسیٰ مہد میں جھولے سے آواز دے رہے تھے، اے میری قوم والو، میں تو علی کی ولایت لے کر آیا ہوں۔
میں تو علی کی ولایت لے کر آیا ہوں، کیا اب بھی تمہیں شک ہے؟ جھولے سے علی کی ولایت کی گواہی دی کس نے؟ عیسیٰ نے۔ اور علی کی ولایت کو ذریعہ بنایا ماں کی عصمت و عفت کا۔ ایک اور علی ہے کہ جس نے جھولے سے گر کر علی کی ولایت کی گواہی دی، اور اس علی کو حسین اس طرح لے کر چلے جس طرح سے رسول حسین کو مباہلے میں لے کر چلے۔ شہید صفی پوری نے سرکار 4 مصرے کہے کہ زمانہ دیکھے یہ عنوان آمد اصغر، کہ بحر نصرت حق آن آمد اصغر، مباہلہ میں جو تھی شان آمد شبیر، ہے کربلا میں وہی شان آمد اصغر۔ اور عزیزان محترم، حسین نے بے شیر کو بلند نہیں کیا۔ ارے مصائب سے فضائل کا ایک جملہ دے رہا ہوں، حسین نے 6 مہینے کے علی کو کربلا کے میدان میں صرف سوال آپ کے لیے نہیں، اتمام حجت کے لیے نہیں، بلکہ 6 مہینے کے علی کو غدیر یاد دلانے کے لیے بلند کیا۔ ہاں لشکر یزید کے بوڑھوں کو دوستو، ماضی کی ایک شکل دکھائی حسین نے، ماضی کی ایک شکل دکھائی حسین نے، کر کے بلند ہاتھوں پہ اس دور کا علی، سب کو غدیر یاد دلائی حسین نے۔ سب کو غدیر یاد دلائی حسین نے۔ اسی بے شیر کے مصائب پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا جھولا برآمد ہونے والا ہے، اور بے شیر کا ماتم کریں گے آپ، گریہ کریں گے آپ، اور کوئی علی اصغر کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ خصوصاً روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے ان ماں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مالک جن کی گودیاں خالی ہیں، علی اصغر کے صدقے میں انہیں دولت اولاد سے مالا مال کر دے۔ مالک علی اصغر کے خون کے اس صدقے سے کہ اگر حسین نے اس خون کو چہرے پر نہ ملا ہوتا تو آسمان سے ایک بوند بارش نہ برستا، کسی کو رزق نہ ملتا۔ مالک اسی علی اصغر کے صدقے جو بھی مومنین رزق سے پریشان ہیں ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دے۔ مالک اسی علی اصغر کی بیمار بہن اور بیمار بھائی سید سجاد اور صغرا کا صدقہ، جو مومنین و مومنات پرے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو تو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ ہزادارو 6 مہینے کا بچہ، حسین کا بچہ، تیر چلا، کیسا تیر؟ وہ تیر جو عرب انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ 3 بھالے کا تیر حرملہ نے چلایا، گلے کو چھیدتا ہوا 3 بھالے کا تیر حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ اے رونے والوں جملہ سن لو، خطبہ سے بھی سنا میں نے، مقتل میں بھی میں نے پڑھا کہ اگر حسین اپنا بازو آگے نہ بڑھاتے تو تیر کا زور اتنا تھا کہ علی اصغر کا لاشا فرات تک پہنچ جاتا۔
حسین نے تیر کھینچا، لے کے چلے خیمگاہ کی جانب چلے حسین، لیکن 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، یہاں تک کہ حسین آگے بڑھے۔ عزادارو، روایت کے جملے ہیں، کلیجہ پھٹ جائے گا، سنیں گے آپ؟ جب حسین بچے کو ابا کے دامن میں لے کر آگے بڑھے تو سب سے پہلے اصغر کی بہن، پیاسے اصغر کی بہن پیاسی سکینہ آگے بڑھی اور حسین سے ایک ایسا سوال کیا جس سوال نے حسین کے کلیجے کو برما دیا۔ بس سکینہ نے اتنا پوچھا، بابا کیا میرے اصغر کو پانی پلا لائے؟ حسین کیا جواب دیتے؟ کچھ نہ کہا، ابا کے دامن کو ہٹایا۔ سکینہ نے وہ منظر دیکھا، خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے، اصغر پانی پی کر نہیں، خون میں نہا کر آئے ہیں۔ رک جائیے، خدا سلامت رکھے آپ کو، نکالیں گے اب جھولا آئے گا۔ جس کی منتیں ہیں وہ منتیں مانگے پوری ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، اس لیے کہ بے شیر کے مصائب ہے۔ حسین آگے بڑھے، پھر ابا کے دامن میں علی اصغر کو لے لیا، یہاں تک کہ ماں رباب آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے رباب سے کہا، رباب ذرا رک جاؤ، رباب رک گئی، پھر کہا رباب اپنے ہاتھ کو میرے امامے پر رکھو، رباب نے امامے پر رکھا۔ کہا پھر حسین نے پوچھا، رباب جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں، میرے آقا ہیں، میرے سرتاج ہیں، میرے سردار ہیں، میرے شوہر نامدار ہیں۔ پھر کہا میں کون ہوں بتاؤ رباب؟ کہا آپ جہاں میرے شوہر ہیں وہیں آپ میرے امام بھی ہیں، آپ میرے امام بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حسین نے ایک مرتبہ کہا، رباب قسم کھاؤ گی کہ صبر کرو گی؟ کہا مولا میں قسم کھاؤں گی کہ صبر کروں گی، کوئی گلہ نہیں کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ جب حسین نے قسم لے لی، اب رضا کے دامن کو ہٹایا، خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا۔ میری مائیں مہنے سر پیٹ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کے بچوں کو۔ بی بی زہرا دعائیں دے رہی ہوں گی، رباب نے دیکھا، کچھ شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا۔ اب حسین سے کہنے لگی، میرے آقا، میرے سرتاج، میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، کوئی گلہ نہیں کروں گی، مگر میرے والی مجھے اتنا بتا دیجئے، کیا 6 مہینے کے بچے بھی اونٹ کی طرح نہر کر دیے جاتے ہیں؟ بس روایتیں نہیں پڑھوں گا، 2 روایتیں۔ علامہ حسین بخش سعدی اثنا عشری صاحب توضیح ازا، 2 کتابیں ہیں توضیح ازا نامی۔ ایک کتاب کو علامہ عباس ارشاد نقوی صاحب نے جوازات عزاداری پر لکھی ہے، اسے ضرور پڑھیے عصر حاضر میں۔ اور ایک کتاب توضیح ازا حسین بخش اثنا عشری سعدی نے لکھی، اس میں روایات ہیں۔ عزادارو اب سننا، حسین بچے کو لے کر چلے، آپ نے اب تک سنا ہے کہ حسین نے ننھی سی لحد بنائی،
حسین لہب تو بنا چکے، لیکن علی اصغر کے لاشے کو حسین سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ حسین کی ایک نظر اصغر کے قبر کے باہر تھی اور حسین کی دوسری نظر قبر کے اندر تھی۔ نہ حسین علی اصغر کے لاشے کو زمین کربلا پر رکھ رہے تھے، نہ حسین علی اصغر کے لاشے کو قبر کے اندر رکھ رہے تھے۔ کیوں عزادارو؟ قبر کے باہر گرم لو چل رہی تھی۔ حسین اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو قبر کے باہر کیسے رکھتے؟ قبر کے اندر سے گرم گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ حسین بچے کو لیے ہوئے کھڑے تھے، لیکن عزادارو حسین نے اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ قبر کے اندر سے 2 ہاتھ نمودار ہیں، 2 ہاتھ نمودار ہیں۔ سن لیں، اس جملے کو سن لیں، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ اس مصائب کے جملے پر اعتراض نہ کریں، اپنی کم علمی کا اعتراف کریں۔ یہ میں نے 2-3 کتب میں دیکھا ہے کہ جن عزاداروں کے بچے مر جاتے ہیں وہ گھبرائیں نہیں مائیں۔ جب عزاداروں کا بچہ مر جاتا ہے کس کی گود میں جاتا ہے؟ بی بی زہرا کی گود میں جاتا ہے۔ زہرا عزادار ماں اور باپ کے بچوں کو گود میں لے لیتی ہیں، پھر اس کے بعد جنت کے دودھ کی نہر سے عزاداروں کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ عزاداروں 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ بس سن لیجئے آخری جملہ، گھر تک روتے ہوئے جائیں گے، پھر اس کے بعد تابوت آئے گا۔ عزاداروں حسین نے علی اصغر کو فاطمہ کے حوالے کیا۔ قبر بھی جھولے کے مانند ہوتی ہے، لیکن ایک جملہ کہا، اماں میرے عزاداروں کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں آپ۔ اے اماں سارے بچے گلے سے دودھ پیتے ہیں، اماں میرا اصغر دودھ نہیں پی سکتا، اماں گلا چھدا ہوا ہے، اماں میرے اصغر کا گلا زخمی ہے۔ لو عزادارو اسی بے شیر کا شبیہ جھولا آ گیا، شبیہ گہوارہ آ گیا۔